نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف ٹیوب کے پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام الجھنوں کو، تکلیفوں کو، بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج جس موضوع کے اوپر میں ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، بہت سارے افراد اپنی اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنی اولاد کے کرتوتوں کی وجہ سے پریشان حال رہتے ہیں۔ ان کی اپنی زندگی بہت ہی اچھی گزری ہوئی ہوتی ہے، خاندان اور معاشرے میں ان کی ایک عزت ہوتی ہے، ایک مقام اور ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ ہر آنے جانے والا شخص انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن ان کی اولاد ان کی عزت کو مٹی میں ملا دیتی ہے۔ ان کی اولاد سے بسا اوقات ایسے ایسے کارنامے صادر ہوتے ہیں، اولاد ان کی ایسے ایسے کام کر جاتی ہے جن کی وجہ سے ان کی اپنی عزت کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی عزت کو بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے گھرانے ایسے ہوتے ہیں جن میں میاں اور بیوی کی لڑائی اور میاں بیوی کا جھگڑا رہتا ہے، اور یہ نوبت اس حد تک آ جاتی ہے کہ بسا اوقات ان کی اپنی اولادیں، آپ نے کئی بار اخباروں میں پڑھا ہوگا، کچھ دن پہلے کی بات ہے، پنجاب والی سائڈ کی خبر چھپی ہوئی تھی کہ بچوں نے خودکشی کر لی۔ وجہ کیا لکھی ہوئی تھی؟ کہ وجہ یہ لکھی ہوئی تھی کہ ہم اپنے والدین کے روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر خودکشی کر رہے ہیں۔ الامان الحفیظ۔ میاں اور بیوی کا جھگڑا، لڑائی، ناچاکی، بے اتفاقی، الفت اور محبت کا نہ ہونا جہاں تک ان کی اپنی زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اولاد کی زندگی پر اس کے بہت ہی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کی اولاد ہمیشہ نافرمان ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی اولاد ہمیشہ احساس کمتری کا شکار رہتی ہے، ایسے لوگوں کی اولاد ہمیشہ اچھے رشتوں سے اور اچھی جگہ شادیوں سے محروم رہتی ہے، ایسے لوگوں کی اولاد ہمیشہ آپس میں گتھم گتھا رہتی ہے، جنہیں وہ لڑائی جھگڑے، بے اتفاقی، نا اتفاقی کا جو ماحول اوپر بڑوں کے اندر تھا وہ چھوٹوں میں بھی سرایت کر جاتا ہے، اور جس کا اثر اور جس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ ساری زندگی ان کے گھر کا ماحول بگڑا ہوا اور تباہ و برباد رہتا ہے۔ انسان کی دو تمنائیں ہوتی ہیں، ہر انسان یہی تمنا کرتا ہے، پہلے نمبر پر کہ میں خود کامیاب انسان بن جاؤں، میری زندگی کامیاب گزرے، مجھے سکون حاصل ہو، مجھے پیار و محبت والی، الفت والی بیوی نصیب ہو، کاروبار، بینک بیلنس، گاڑی وغیرہ یہ ہو۔ یہ انسان کی ایک یہ تمنا ہوتی ہے۔ دوسری انسان کی سب سے بڑی جو تمنا ہوتی ہے، میری اولاد کامیاب ہو، میری اولاد پڑھی لکھی ہو، میری اولاد اچھا کاروبار کرنے والی ہو، میری اولاد اچھی جاب کرنے والی ہو، اچھی ملازمت کرنے والی ہو، اور میری اولاد کے پاس روپیہ، پیسہ، مال و دولت ہو۔ یہ ہر دو انسان کی بڑی تمنائیں ہوتی ہیں، آرزوئیں ہوتی ہیں۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، آج جس موضوع کے اوپر میں ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ ان دونوں چیزوں کا حل ہے۔ آج ہمارے گھروں میں جو دو قسم کی آگیں لگی ہوئی ہیں، ہر دوسرا گھر اس آگ کی لپیٹ میں ہے، وہ یا میاں اور بیوی کا جھگڑا، بے اتفاقی، نا اتفاقی، ناچاکی۔ نمبر دو، اولاد کے
دکھوں سے ڈسے ہوئے والدین، اولاد کی نافرمانی سے ڈسے ہوئے والدین، اولاد کی کرتوتوں سے ڈسے ہوئے والدین کا رونا رونا ہے۔ یہ دو چیزیں آج کل عام ہو گئی ہیں۔ میں اس کے لیے آپ کو ایک مجرب اور بہترین قرآنی حل، یعنی آپ نے 3 حصے وہ کام آپ کرتے ہیں، لیکن توجہ اور دھیان سے ایک حصہ مزید اس میں آپ کریں تو یہ دونوں چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گھروں سے کچھ ہی دنوں میں خیر آباد کہہ جائیں گی۔ تو سامعین و ناظرین، عمل اور وظیفہ بتلانے سے قبل میری آپ سے یہی گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارا یہ وظائف ٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ سرخ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ظاہر ہونے والے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ سامعین و ناظرین، ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، بڑے اللہ والے بزرگ تھے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، یہ کثیر الاولاد تھے، ان کی بہت بڑی اولاد تھی، اللہ نے خوب برکتیں عطا فرمائی تھی۔ لاہور ان کا مسکن تھا اور ان کا خلقہ احباب اور مریدین کی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ وہ اکثر و بیشتر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کثیر الاولاد اور کثیر الاحباب، یعنی مریدین بھی بہت زیادہ اور اولاد بھی بہت زیادہ اللہ نے دی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ سب میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ تو مریدین، محبین، شاگردان ان سے ہمیشہ پوچھا کرتے تھے کہ یہ کیسے اور کیوں کر آپ کو حاصل ہوا؟ تو فرمانے لگے، یہ تمام برکات، سعادت اور خوش نصیبی قرآن مجید کی ایک دعا کا ثمرہ اور ایک دعا کا اثر ہے۔ اور میں آپ تمام حضرات کو، وہ فرماتے تھے کہ میں آپ تمام حضرات کو اس کی اجازت دیتا ہوں اور بتلا دیتا ہوں کہ وہ دعا کیسے پڑھنی ہے۔ اور وہ دعا یہ ہے، قرآن مجید میں دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس میں اللہ رب العزت سے اپنی بیوی کے بارے میں، یعنی ازواج میاں اور بیوی دونوں پر آتے، اور ایسے ہی اولاد، ذریت، ان دونوں کو اے اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ جب بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، گھر کا ماحول اور گھر جنت ہوگا۔ تو یہ دعا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اس دعا کو آپ نے پڑھنا ایسے ہے کہ آپ جتنی نمازیں پڑھتے ہیں، مثلا 5 وقت کی فرض نمازیں ہیں، سنت ادا کرتے ہیں، سنت موقدہ ادا کرتے ہیں، سنت غیر موقدہ ادا کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، وتر واجب ادا کرتے ہیں، الغرض جو بھی نماز پڑھتے ہیں، اس نماز میں تشہد کے بعد، التحیات کے بعد، درود شریف کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، چاہے آپ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتے ہیں یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں، اس کے اندر اس دعا کو بھی آپ نے شامل کرنا ہے اور اس دعا کو بھی پڑھنا ہے اور ہمیشہ پڑھنا ہے۔ اس کی عادت ڈالیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتے ہیں اس کے ساتھ آپ یہ دعا بھی پڑھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ دنوں میں آپ کے تمام مسائل اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے، اور اس کے بعد آپ دعا کریں۔ بس یہ آسان اور مختصر عمل ہے۔ تو سامعین و ناظرین، آپ نے ربنا حب لنا دعا کو اپنی ہر نماز کے آخر میں یہ صرف دعا پڑھیں یا دوسری دعا بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ یہ بھی پڑھیں، تو اللہ آپ کی تمام مشکلات، الجھنوں اور تکلیفوں کو ایک ایک کر کے اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیں گے۔ آخر میں ہماری آپ سے یہی گزارش ہے، آپ کو یقیناً ہمارا یہ عمل و وظیفہ اور ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دنیا میں دکھی انسانوں اور پریشان حال اور اولاد کی نافرمانیوں سے ڈسے ہوئے لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ کی نیت اور خدمت خلق کی نیت سے ہماری اس ویڈیو کو
اپنے واٹس ایپ گروپس، کانٹیکٹس اور فیس بک پر ضرور شیئر کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔